تاکہ خانقاہوں کی تعلیم عام نہ ہو سکے یا خانقاہوں کی تعلیم کی حقیقت سامنے نہ آ سکے۔ حضرت محبوب صاحب نے فرمایا کہ رسول پاک نے کہا کہ جو مانگو گی دیں گے۔ سیدہ نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، یا رسول اللہ بن مانگے تو آپ نے بہت کچھ دیا ہے، آج آپ کہتے ہیں جو مانگیں گی دیں گے، تو ذرا میں کسی سے مشورہ کر سکتی ہوں تاکہ ایسی چیز مانگ لوں جس سے دونوں جہان میں بھلا ہو جائے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ جس سے چاہو مشورہ کرو۔ وہ اپنے بابا کے پاس گئی اور کہا کہ ابا جان یہ بتائیں، حضور آج ایسا ایسا کہتے ہیں، میں کیا مانگوں؟ صدیق اکبر نے کہا بیٹی حضور سے کہنا کہ حضور معراج پر گئے تھے، اللہ سے جو باتیں ہوئی تھی اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے اور جو اللہ سے باتیں کی اس میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضور نے مسکرا کے کہا یہ بات تجھے ابو بکر نے نہ بتائی؟ یہ بات تجھے ابو بکر نے یہ مشورہ نہ دیا؟ کہا جی یا رسول اللہ دیا۔ فرمایا کہ ایسی باتیں ابو بکر کے ذہن میں ہی آ سکتی ہیں، یہ باتیں ابو بکر ہی کر سکتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے رب نے فرمایا محبوب تیرا امتی کتنا ہی پاپی ہو، اگر اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہوگی جو میں چاہتا ہوں اس کو میں بے حساب جنت عطا کروں گا، بے حساب جنت دوں گا۔ میں نے اس کی مولا وہ کون سی نیکی جو تو چاہتا ہے؟ ارشاد ہوا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا پیار محبت سے میں ایسوں کو بے حساب جنت عطا کر دوں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سیدہ مچل گئی اور کہنے اپنے والد کے پاس گئی، بابا مبارک ہو۔ حضور کہتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اس کو بے حساب جنت عطا کرے گا۔ صدیق اکبر اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ کہا بابا کیا بات ہے، حضور تو سستے میں جنت دے رہے ہیں اور آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹی تو نے حدیث مبارکہ کا ایک رخ دیکھا ہے دوسرا نہیں دیکھا، میں دوسرا دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کتنا بھی پاپی ہو اگر ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بے حساب جنت میں جائے، پھر کتنا بھی سجدے کرنے والا ہو اگر کسی کا دل توڑ دے تو، کتنے ہی روزے رکھنے والا ہو اگر کسی کا دل توڑ دے تو، آپ غور تو کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں غور تو کریں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے روزے توڑے مگر کسی کے دل نہیں توڑے۔ میں توجہ چاہتا ہوں اپنے اہل منبر کی توجہ سے، تو آپ سن رہے ہیں بڑا احسان کر رہے ہیں، کرم فرمائی کر رہے ہیں۔ ویسے اہل منبر کی معلومات میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، تقریر تو آپ کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان کی دعائیں لینا چاہتا ہوں توجہ لے کر۔ روزے توڑ دیے دل نہیں توڑے۔ امام حسن بصری ایک سفر میں ہے، ایک پانی بیچنے والا پانی بیچ رہا ہے، لوگوں میرا پانی لوگے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، کیونکہ صبح سے میرا پانی کسی نے خریدا نہیں، میں اپنے بچوں کو کیا لے جا کر کے کھلاؤں گا۔ یہ امام حسن بصری سید الصوفیہ ہیں، سلسلے قادری اور چشتیہ کے مسلمہ ثبوت بزرگ ہیں، مولا علی کے مرید و خلیفہ ہیں امام حسن بصری۔ جب آپ نے سنا نا کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا، پیسے نکالے دیا، پانی لیا، بیٹھ کے پینے لگے۔ جب پینے لگے تو ایک مرید نے کہا حضرت آپ کا روزہ یاد نہیں؟ حضرت حسن بصری نے کہا روزہ یاد ہے، نفل تھا، توڑ دیا، کل اس کی قضا کر لوں گا۔ اگر اس بندے کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا؟ یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچی پیاز کھا کر مسجد میں مت آیا کرو، کچا لہسن کھا کے مسجد میں مت آیا کرو۔ کچے پیاز کچا لہسن کھا کے گھر میں رہ سکتے، مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ جب تم مسجد میں آؤ گے تو تمہارے بازو میں کھڑا ہوا جو نمازی ہے وہ پیاز کی بدبو اس کو تکلیف پہنچائے گی۔ قربان جائیں، جائز پیاز کی بدبو اگر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے تو حضور اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ناجائز گالیاں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ جو زبان سے شعلے اگل رہے ہو اس کی اجازت کس نے دی؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر مومن کو کچی پیاز کی بدبو تکلیف دے تو حضور اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں، اور ہمارے الفاظ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو سوچو تو صحیح، سوچ کر کے بولا کرو، کسی کا دل مت توڑا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو عبادتیں منہ پہ پھینک کر مارتی جائے اور دل توڑنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جب عام مومنین کا دل توڑنا اتنا بڑا جرم ہے تو جو اپنے گناہوں سے نبی کے دل کو اذیت پہنچائے ان کا انجام کیا ہوگا؟
ان کا حشر کیا ہوگا؟ روضہ اقدس میں حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے. اتنا پیار دیا حضور نے اور تم گناہ کر کے حضور کو اذیت پہنچا رہے ہو. نمازیں چھوڑ کر مسجدوں کو ویران کر کے تم نے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا بھی چھوڑ دیا. اس کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے؟ جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے اس کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا ہمارے بزرگوں نے کردار سے اسلام پھیلایا. تو سرکار غریب نواز جب ہندوستان آئے, پرتھوی راج چوہان نے بہت ستایا, پتھر پھینکوایا, کیا کیا, جادو کروایا. ایک دن پرتھوی راج چوہان جے پال جوگی کو اپنے کمرے میں بلا کر کے کہتا ہے, جے پال یہ بتا معین الدین پر تو نے اتنا جادو کیا, جادو اس پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے معین الدین کی پوری زندگی کو پڑھا, اب تک کی زندگی کو دیکھا, تو مجھے یہ پتا چلا جادو اثر نہ کرنے کا پتا یہ چلا کہ معین الدین نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو پاپ سے نہیں دیکھا. معین الدین نے کسی عورت پر کبھی گندی نظر نہیں اٹھائی. اس کی نگاہوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا. اگر مہاراج آپ اس کی آنکھوں کو گندا کر کے پاپی کر دیں, یا تو وہ پاگل ہوگا, یا تو مرے گا, یا تو ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. 3 میں سے ایک کی گارنٹی. آپ ایک کام کر دیں, کیا معین الدین کی آنکھوں کو پاپی بنا دیں. پرتھوی راج نے اپنی طرح بشر سمجھا تھا غریب نواز کو. اس نے سوچا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے اور عورت آگ کی طرح. جب بھی آگ کے قریب موم جاتا ہے نہ پگھلے, کم سے کم نرم تو ضرور پڑتا ہے. معین الدین آخر مرد ہے, وطن سے دور ہے. اچھا جو وطن سے دور ہوتا ہے اس کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وطن میں اگر پکڑا گیا گناہ کرتے تو کہاں جائے گا, لیکن اگر وطن سے باہر پکڑا گیا جرم کرتے تو وطن تو لوٹ ہی جانا ہے شان سے, اور جا کر کے کہنا ہے کہ وہاں معاملہ نہیں جمع اس لیے آگے, اپنا گھر تھا لوٹ آئے, کون کیا کر سکتا ہے. تو وطن کے باہر آدمی کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جن کی نگاہوں میں مدینہ منورہ والے مصطفیٰ کریم کے جلوے بسے ہیں, پھر وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا, اور خدا کی قسم عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ وہ دوئی برداشت نہیں کرتا. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. جب حقانیت ہوتی ہے نا پھر وہاں شرکت نہیں ہوتی. تو اس نے کہا ہم ہندوستان کی خوبصورت لڑکیاں جمع کریں گے اور معین الدین کے پاس بھیجیں گے. معین الدین ضرور ان کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل دیں گے. لڑکیاں جمع کی گئی, ہندوستان کی خوبصورت لڑکیاں. ہند اس زمین کا نام ہے جہاں ہر رنگ کا انسان ملتا ہے. یہ ہندوستان ہی ہے جہاں ہر رنگ کا انسان ملتا ہے. ورنہ آپ انگلینڈ چلے جائیں تو وہاں صرف آپ کو گورے ملیں گے, افریقہ چلے جائیں تو وہاں صرف آپ کو کالے ملیں گے. مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ ہندوستان کے اندر اللہ نے خصوصیت دی ہے, جیسے یہاں پھولوں کے رنگ الگ الگ ہے ویسے یہاں انسانوں کے رنگ بھی الگ الگ ہے. یہ قدرت کی شان ہے. خوبصورت لڑکیاں جمع کی گئی. وہ لڑکیاں گئی اور جانے کے بعد انہوں نے میرے خواجہ کے پاس اپنے پازے بجانے شروع کی. غریب نواز نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. لڑکیاں تھک ہار کر واپس چلی گئی. غریب نواز کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے لڑکیوں کو آج محلے میں چلنا مشکل کرتے ہیں, فکرے کستے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی کا نام جوانی اور مردانگی ہے. یہ نامردی ہے. ناجائز طور پہ کسی سے تعلق جوڑنا یہ نامردی ہے, مردانگی نہیں. نہ یہ عشق ہے. عشق تو تقدس سکھاتا ہے, پاک دامنی سکھاتا ہے. یہ نفسانیت ہے جس کو تم نے عشق کا نام دے رکھا ہے. خدا کی عزت کی قسم عشق میں زنا کا تصور کیا ہے؟ عشق تو محبوب کی عزت اور آبرو پر قربانی دینے کا جذبہ سکھاتا ہے. یہاں تو آبرو لوٹی جا رہی ہے. محلے میں لڑکیوں کو چلنا مشکل کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے جوانوں کی صورتحال ہے. جو جوان کل تک کے دوسروں کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرتا تھا آج وہ اپنے محلے کی بیٹی پر بدنظری کر رہا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ میری قوم کے جوانوں کو کہا اگر سنو,
امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر تم اپنی گھر کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کو باحیا کرو. تم کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھو گے گندی نظر سے تو تمہاری بیٹیاں بھی گندی نظر سے نہیں دیکھی جائے گی, اور اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ آنکھ اٹھائی تو تمہاری بیٹیوں کو بھی گندی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. سرکار غریب نواز نہیں دیکھتے اس طرف, لڑکیاں گئی واپس, مہاراج اس کے سینے میں پتھر ہے یا دل پتہ نہیں, اس نے تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں. اس نے ڈانٹ کر کے کہا تم ناکارہ ہو, یہ کام میری بیٹی کرے گی. پرتھوی راج چوہان نے ہندوستان کی بھارت کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی آبرو کو داؤ پہ لگا دیا. یہی فرق ہے دوسروں میں اور مسلمان میں. مسلمان بیٹی کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنی زمینوں اور جائیدادوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں, اور دوسرے جائیداد بچانے کے لیے بیٹی کی آبرو داؤ پہ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں بیٹی کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں بیٹی اتنی مقدس ہے, پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے, جوان ہوتی ہے تو شوہر کے لیے جنت بن جاتی ہے, اور جب ماں بنتی ہے تو نبی اس کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ کر کہتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہر اعتبار سے ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے. لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے 1400 سال پہلے بیٹی کو بچایا بھی اور بیٹی کو اتنا پڑھایا بھی کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو سکتا تھا وہ ہماری بیٹیاں حل کرتی ہوئی نظر آتی. ہوا میں گرے نہیں لگا رہا ہوں, دلیل پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام, بات ختم کرنے چلا ہوں لیکن بات میں جو ہے وہ کہوں گا, بات شاخیں نکل رہی تو لیکن مجھے ایئرپورٹ بھی پڑھتا ہے, معذرت بھی چاہتا ہوں. حالانکہ اگر وقت زیادہ ہو جائے نماز فرض مختصر پڑھانے کا حکم ہے. حضور فرماتے ہیں کسی قوم کی امامت کرو تو مختصر نماز پڑھایا کرو, بیماروں کا بھی خیال کیا کرو, بوڑھوں کا بھی خیال. میں سوچتا ہوں یا اللہ جب فرض میں بیماروں اور بوڑھوں کے خیال کا حکم ہے تو ہم تو رات بھر جگاتے ہیں, پتہ نہیں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو, یا انتظامیہ کیا جواب دیں. یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, خیر کی توفیق دے. اللہ رب العزت فرض کے لیے اختصار کا حکم ہے تو نفل کے لیے کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہاں یہ بات آپ یاد رکھیں. تو بات عرض کرتا, ہم نے بچایا اور پڑھایا بھی. بچایا کس طرح؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اس دن میرے نبی اپنی بیٹی سے کہتے تھے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے, اور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. ایک دن حضور نے مسجد نبوی کے مصلیوں سے مسئلہ پوچھ لیا. حضور مسئلہ پوچھ رہے تھے, عالم ما کانا و ما یکون جب پوچھ لے کون بتا سکتا ہے اور کیا بتا سکتا ہے؟ مسجد نبوی کے مصلیوں سے حضور نے پوچھا یہ بتاؤ بہترین عورت کی علامت کیا ہے, بہترین عورت کی علامت کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. حضور نے کہا نہیں 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 نہیں. مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے, مولا کائنات باب مدینۃ العلم. وہ اٹھ کر گھر گئے, تھوڑی دیر کے بعد کہا یا رسول اللہ میں بتاتا. کہا کیا؟ کہا بہترین عورت کی سب سے بہترین عورت کے لیے بات یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے. بہترین عورت کی علامت کیا ہے؟ پاکیزہ عورت کی علامت, وہ کسی مرد کو, اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور نہ اجنبی مرد اس کو دیکھے. حضور نے مسکرا کے کہا علی جواب تو بڑا اچھا دیا لیکن یہ بتایا کس نے؟ یہ بتایا کس نے؟ عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ نے بتایا. خدا کی عزت کی قسم اس دور میں میرے نبی نے بیٹی کو اتنا پڑھایا کہ باب مدینۃ العلم کو سیدہ فاطمہ نے بتایا. یہ ہے. آج آپ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ, جب بیٹیاں پڑھنا نہیں جانتی تھی تب محفلوں کے سوالات کی زینت بن جاتا تھا ان کا جواب. یہ شان ہے. تو بہرحال ان بیٹیوں نے جا کر کے واپسی میں ناکامی کا جواب دیا تو پرتھوی راج نے کہا میری بیٹی جائے گی. وہ بہت خوبصورت ہے جس کے حسن کی داستان راجستھان کے ریگستانوں سے لے کر بنارس کی ندیوں تک پہنچتی ہے. جس کے حسن کی داستان اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی داستان بیان کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں پرتھوی راج چوہان کی بیٹی کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ گویا کے نرگس کے پھول تھے. اس کے بال نہیں بلکہ سنبل کے پودا, اس کا چننا نہیں بلکہ ہرن کی چوکڑیاں بھرنا. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار نہیں بلکہ لالا کا شباب نظر آتا تھا. حسن و جمال کی وہ پری پیکر
جب ہندوستان کے نیم اوریاں لباس میں وہ اپنے گھر سے نکلی، باپ کو یہ کہتے ہوئے آخر اس کے سینے میں تو دل ہے، اور کسی کا ایمان چھیننا اہل حسن کی کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اور جب وہ آئی ہیں تو آنے کے بعد اس چتر چالاک اور ہوشیار اور مکار لڑکی نے یہ کیا، انا ساگر کے پانی کو اپنے بدن پہ ڈالا، اور پانی کو بدن پہ ڈالنے کے بعد اب میری زبان حیا خاموش ہے اپنے بزرگوں کی اور آپ کی موجودگی میں کہ میں اب کیا عرض کروں اس کے آگے. بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی کپڑا پہن کر اپنے بدن پہ پانی ڈال لے تو کپڑا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہوتا ہے. وہ غریب نواز کے سامنے اس حالت میں جا کے کھڑی ہو گئی، پازیب بجانے لگی، لیکن پھر سر جھکا کے بیٹھی. حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھکا کے سر بیٹھتے ہو کیوں تم، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل. جب عاشق سر جھکا کے بیٹھتا ہے تو پھر کسی کا چہرہ لے کے بیٹھتا ہے. دل کی آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی. گردن جھکا کر اس لیے بیٹھتا ہے کہ یار کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس نے غریب نواز کے پاس جا کر پازیب بجائے، میرے خواجہ نے نظر نہ اٹھائی. آخر کار اس لڑکی نے ہمت سے کہا، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے. تاریخ میں آتا ہے غریب نواز نے اپنی چادر نظر اٹھانے سے پہلے اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی اسلام کسی اجنبی عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ اس حلیے میں وہ کسی مرد کے سامنے جائے. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. یہ تو مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، دشمن کی بیٹی کو بیٹی کہہ رہے ہیں، کافر کی بیٹی کو بیٹی کہہ رہے ہیں. غریب نواز نے کہا، بیٹی یہی میرے اسلام کی تعلیم ہے. عمر میں عورت بڑی ہو تو ماں کے برابر سمجھتے ہیں، برابر ہو تو بہن کہتے ہیں، اور عمر میں چھوٹی ہو تو بیٹی کہتے ہیں. ہم کسی عورت کو ننگے سر نہیں دیکھتے، کیونکہ میرے نبی کی، میرے نانا کی سنت ہے. حاتم تائی کی بیٹی جب کنیز بنا کر بغیر دوپٹے کے لائی گئی تو میرے نبی نے اپنی چادر اڑا کر کے کہا تھا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ نبی پاک، نبی رحمت کی تعلیم ہے. غریب نواز نے کہا، بیٹی کسی مرد کے سامنے اس طرح آنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا، میرا باپ تو کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے بڑے لالچی ہوتے ہیں، جب بھارت میں قبضہ کریں گے تو ہندوستانی ناریوں کی آبرو کو تہس نہس کر دیں گے، اور آپ تو بیٹی کہتے ہیں. فرمایا، بیٹی جو تیرا باپ کہتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پہ کہتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ اسلام ہے، تیرا باپ جو کہتا وہ اسلام نہیں ہے. اس لڑکی نے کہا، معین الدین آپ جو کہتے ہیں اگر اسی کا نام اسلام ہے تو کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان ہوتی ہوں. غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج کے گھر میں اسلام پہنچایا تھا. بس مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا. آج کا پرتھوی راج جو پھدک رہا ہے نا، اس کے گھر میں اسلام پہنچ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنا کردار بدل لیں، ہم اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کر لیں، ہم اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کر لیں. ایک معین الدین کی نگاہ میں تقدس آیا تو 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. پرتھوی راج کے گھر تک اسلام پہنچ گیا. یہاں تو مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اگر سب کی نگاہوں میں تقدس آ جائے گا تو انشاءاللہ اسلام کے خلاف زہر افشانیاں کرنے والے اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. جو آج کبھی طلاق کے نام پر، کبھی معاذ اللہ 4 شادیوں کے نام پر، کبھی عورتوں کے پردے کے نام پر، اور خدا جانے کس کس نام پر جو اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ہم اپنا کردار بدل لیں. زمانے میں انقلاب آ جائے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں گے؟ اس لیے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اب ہم گناہوں کے بغیر جی نہیں سکتے. یہ میری قوم کا تصور بن چکا ہے. مگر یاد رکھیں، جو آج بستروں پہ تمہیں سکون کی نیند نہیں آتی، وجہ گناہ ہے. کیونکہ نرم گدے پیسوں کے بل پہ تو خریدے جا سکتے ہیں، لیکن پیسوں کے بل پہ نیند نہیں خریدی جا سکتی. جو آج بے چینی اور بے قراری ہے، تم نے گناہ کر کے اپنے نبی کو بے قرار کیا، اللہ نے تمہیں بے قرار کر دیا. اگر قرار چاہتے ہو، نیکیاں کر کے حضور کی دل کو ٹھنڈا کر دو، تم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوش کر دو. تم انہیں خوش کر دو گے، اللہ تمہیں خوش کر دے گا. ولیوں کے لیے قدرت نے کیا گارنٹی دی؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان کو خوف ہے نہ غم ہے.
کیوں غم نہیں ہے؟ انہوں نے کوئی کام ہی ایسا نہیں کیا کہ حضور غمگین ہو جائیں، وہ حضور کو خوش کرتے رہے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی خوش کیا اور آخرت میں بھی خوش کیا۔ اس لیے حضور کو خوش کرو، دنیا بھی خوشی ملے گی، آخرت میں بھی خوشی ملے گی۔ اللہ